بنی اسرائیل میں ایک بڑا گناہگار شخص تھا، اتنا گناہگار تھا، اتنے اس کے برے اعمال تھے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے شہر والوں نے اس کو بغیر کفن دفن کیے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ یعنی شہر کے لوگ اس سے اتنے بیزار تھے، اس کے اعمال اتنے برے تھے کہ nobody ready to give them جنازہ یا اس کی تدفین کرے یا اسے قبر میں ڈالے۔ انہوں نے اٹھا کر اسے کوڑے کے ڈھیر پر ڈالا۔ اس زمانے میں جس نبی کا یہ دور تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی کہ اے موسیٰ فلاں جگہ پر جاؤ، ہمارا ایک بندہ موجود ہے کوڑے کے ڈھیر پر، اسے وہاں سے اٹھاؤ، اسے غسل دو اور اسے کفن دو اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو کیونکہ میں نے اسے بخش دیا۔ حضرت موسیٰ وہاں پہنچے اور جب دیکھا کہ ایک ایسا جنازہ یا ایک ایسی میت ہے جو کوڑے کے ڈھیر پہ شہر والوں نے ڈال دی ہے، معلوم کیا تو پتہ چلا یہ تو سب سے برا انسان تھا۔ اور اللہ کے نبی اگر کسی کا جنازہ پڑھا دیں تو ویسے ہی اس کے دوبارے نیارے ہو جاتے ہیں، اور خود رب نے فرما دیا کہ موسیٰ ہم نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ آپ حیران ہوئے، آپ نے اللہ کریم سے عرض کی کہ مولا اس بندے نے ایسا کیا عمل کیا، حالانکہ سارا شہر اس کی برائی پر گواہ ہے، اس کے تو اعمال ایسے کہ دفن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں مسلمانوں کی قبرستان۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو رب کی طرف سے جواب آیا، ذرا غور سے سنیے، ارشاد ہوا اے موسیٰ، ایک دن اس نے تورات کو کھولا۔ تورات وہ آسمانی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اس زمانے کے لوگ اسے پڑھا کرتے تھے۔ کہ اس نے ایک دن تورات کو کھولا تو اس میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب اس نے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نام دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام پر درود پڑھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے اس نام کو چوما، آنکھوں سے لگایا۔ اے موسیٰ، اس کا یہ عمل مجھے ایسا پسند آیا کہ میں نے اس کو معاف فرما دیا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت اسی طرح کی ملتی ہے کہ یہ جو شخص تھا نا، یہ اس کی عمر بھی بہت بڑی تھی، اس کی 200 برس کے گناہ تھے، 200 ایئرز سے زیادہ اس نے عمر پائی اور یہ گناہوں میں گزری، مگر ایک بار جناب رسول اللہ پر عزت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ اس نے درود پڑھا اور نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کی، اسے چوما، اسے آنکھوں سے لگا۔ رب کو اپنے حبیب سے پیار کیسا ہے کہ جو اس کے نام کی تعظیم کرے، ان پر درود بھیجے، وہ مالک کریم اس کے سارے گناہ معاف فرمائے۔ بھائی میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ واقعہ بڑا کمال کا واقعہ ہے کہ پچھلی قوم، پچھلی امت کا کوئی گناہگار ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھے، ان کا نام کی تعظیم کرے تو بخشا جائے۔ تو ہم تو ہیں بھی نبی پاک کے امتی، ہم پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی تھی، ہم نے کوئی ایسا کمال کا کام نہیں کیا کہ ہمیں بن مانگے اللہ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کا امتی بنا دیا۔ ہم پچھلی امتوں میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، حضرت موسیٰ کے بھی امتی گزرے، حضرت آدم کے بھی گزرے، حضرت نوح کے بھی گزرے، لیکن ہم پر یہ احسان کیا گیا۔ اور آخری یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے نا، جب ہمارے آقا علیہ السلام، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو امت جنت میں جائے گی وہ بھی پیارے آقا کی امت جنت میں جائے گی۔ یعنی ہمیں بیٹھے بٹھائے بن مانگے وہ شرف رب نے دیا جس کی تمنا انبیاء کیا کرتے ہیں، اور ایسے آقا ملے جو فرماتے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب سے پتہ کیا وعدہ فرمایا قرآن میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تمہیں تمہارا رب ان قریب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ اب نبی پاک کو جب یہ آیت ریویل ہوئی نا، یہ وحی آئی، یہ خوشخبری سنائی گئی، اللہ اکبر، اے امتیوں دیکھو تمہارے آقا تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے سارے امتیوں کو جنت میں نہ داخل کروا ہیں۔ وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ واللہ یہ بہت بڑی سعادت ہے، ہم ساری زندگی رب کا فقط اس بات پر ہی شکر ادا کریں نا کہ یا اللہ تیری مہربانی تو نے جناب رسول اللہ کا امتی بنایا، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے، ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے، خود نبی پاک نے بتایا ہے، پیارے آقا قیامت کے دن اپنے امتیوں کو ایسے تلاش کریں گے،
गुनाहगार उम्मतियों की ऐसे फिक्र करेंगे कि जैसे माँ का बच्चा बिछड़ जाए तो माँ बेकरार हो जाती है। अल्लाह के हबीब इस तरह रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपने उम्मतियों की शफाअत की खैरात मांगेंगे। और रब क्या फरमाता है कि महबूब तुम्हारा सवाल पूरा किया जाएगा। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का अपने उम्मती बनाया। तो अब ज़रा सोचो, हज़रत मूसा का उम्मती हो, गुनाहगार भी हो, और जनाब रसूलुल्लाह के नाम की ताज़ीम करे, उन पर दुरूद पढ़े, उसके गुनाह रब माफ़ फरमा दे। तो मैं तो उम्मती भी रसूल पाक का हूँ। अब चाहिए क्या कि नबी पाक के नाम मुबारक की ताज़ीम, सरकार अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद पढ़ना अगर मैं अपनी रूटीन में शामिल कर लेता हूँ तो इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा। और यकीन जानिए ये दुरूद ऐसा वजीफ़ा है, क़यामत के दिन तो काम आना है। मग़फ़िरत का परवाना तो इसने दिलाना है, मगर दुनिया की मुसीबतें, दुनिया की परेशानियाँ, दुनिया की क्लैमिटीज़, वो भी ये दूर करता है। तो अगर आप किसी परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, कर्जे में हैं, किसी भी प्रॉब्लम में हैं, दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जो आपकी मुश्किलों को आसान करता है।